علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ روزانہ سنتے ہوں گے جب اللہ کے کچھ بندے دین کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں تو آسمانوں میں دھوم مچ جاتی ہے، اللہ بھی رش کرتے ہیں دیکھو میرے بندے، اور ان کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو اور امت کو ہر طبقے کو اپنے کرم سے قبول فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن رحل الإسلام دائرة، ألا إن رحل الإسلام دائرة، ألا فدوروا حيث دارت، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی نعمتیں اس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ ان نعمتوں میں اس بندے کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو زندگی دی، پیدا کیا، زندگی دی، اور اتنی قیمتی کہ اس کا ہر سانس، جیسے لوگ دولتوں سے بڑے بڑے سودے کرتے ہیں، لاکھوں کے، کروڑوں کے، کہ اس کی زندگی کا ہر سانس بڑی بڑی جنتوں اور بڑے بڑے انعامات اور بڑی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سودا کرنے والی زندگی دی، جس کے ہر سانس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ ہم اس کام کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو ایک غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور غلط فہمی کیا ہے؟ ہر ایک کی زبان پر میری جان میرا مال، میری جان میرا مال۔ کہاں سے لائے؟ اماں نے دی، ابا نے دی، دادا نے دی، کہاں سے لائے؟ ایک تن تنہا اللہ کی ذات، اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک پانی کی بوند پر کیسا انسان ہر 40 دن کے بعد، ہر چلے کے بعد تغیر اور تبدیلی آتی رہی۔ 4 مہینے میں رحم مادر میں اچھا خاصا بھلا چنگا بچہ تیار ہوتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا میں آتا ہے کہ اب دنیا میں زندگی کے ساتھ آیا ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور کیسی کانٹے کی ہے بہت مختصر، بہت مختصر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عام درمیانی عمر 60-70، خال خال کوئی 80-90 100، لیکن یہ اتنی کانٹے کی ہے، اتنی کانٹے کی ہے کہ اسی پر سارا بننا اور بگڑنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کو بھی یہی سمجھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ہماری جان ہمارا مال، اور اس مال کو اور جان کو کہاں لگاتے تھے؟ صرف کسریٰ کے دربار کا ٹکٹ مل جائے، اس کے دربار میں گھسنے کا، جیسے پلیٹ فارم اور وہ لیتے ہیں نا اسٹیشن پر، صرف کسریٰ کے دربار میں، اور اس کی قیمت اس وقت میں 2.5 لاکھ تھی، اور ان کے پاس کھانے کو کھجور نہیں، پینے کو پانی نہیں، 2.5 لاکھ لاویں۔ وہ قتل و غارت اور وہ خونریزی اور وہ دشمنیاں، اسی پر ساری جان لگ رہی تھی، مال لگ رہا تھا، اور ہر ایک کا یہ اعلان میری جان میرا مال، میری جان میرا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سراپا نور، سراپا رحمت، آپ نے سبق پڑھایا، یہ تمہارے دعوے میری جان میرا مال کہاں سے لائے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کی بوند میں، اور پھر کیسی شکل، کیسی صورت، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اور پھر اس میں روح کی، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہی زندگی اللہ کی امانت بھی ہے، اور یہ قرآن نے اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ اللہ کرے ہم پڑھنے لکھنے والے اور سیکھنا سکھانا ہمارا ماحول بن جائے، کہ ہر نعمت کے لیے اللہ نے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر نعمت کی قدر کرو گے، نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو ہم بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، نعمت میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اور کیسی کہ یہ چند روزہ ختم ہونے کے بعد پھر وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، جوانی ہے تو، تندرستی ہے تو، کھانا پینا ہے تو، نبیوں کا پڑوس ہے، صحابہ کا پڑوس ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جام کوثر ہے، آپ کے سینے سے لگایا جانا ہے، نام اعمال کا سیدھے ہاتھ پہ ملنا، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ خوشی خوشی جنت کی طرف،
کہ وہ ساری زندگی ہے کہ اگر اس چند روزہ زندگی کی قدر کر لی، اس کا صحیح شکریہ ادا کیا تو بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، وقت ضائع کیا، برباد کیا، نہ لگانے کی جگہ وقت لگایا، نہ بولنے کے بول بولے، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھی، آوارہ گردی میں، کہ پھر اس پر جو پکڑ ہے اللہ کی بہت سخت، آخرت میں جو ہوگی وہ تو بہت سخت ہمیں. لیکن دنیا میں بھی ایسے حالات آتے ہیں کہ نہ گھر میں چین نہ باہر چین، نہ اپنوں میں چین نہ باہر، بے چین، پریشان. ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب سے کہتے ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، بے چینی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو نیند بھی، اور کھانے کمانے میں، تعلقات میں ایسی دشمنیاں ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے، باپ اولاد سے، اولاد باپ سے. اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ یہ زندگی دی ہے اور اس کی قدر بتلائی ہے، اس کے نمونے بتلائے کہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی. اس لیے کہ زندگی میں یہی ہے، گھنٹے، گھڑیاں، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اس پر ساری زندگی. لیکن یہ فرمایا ایک ہے زندگی گزار کر جانا، دنیا جانا تو سب کو ہی ہے، ایک ہے زندگی گزار کر جانا اور ایک ہے زندگی بنا کر جانا. جہاں تک گزارنے کا مسئلہ ہے، اس میں ساری مخلوق برابر کی شریک ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک. سب کے یہاں آتے ہیں، سب کے یہاں دن، سب کے یہاں گھنٹے، گھڑیاں، ہفتے، مہینے، سال، یہ سب کی گزرتی ہے کہ وقت کے گزرنے میں ساری مخلوقات برابر کی شریک. لیکن زندگی کی قیمت جب ہے جب وہ بنائی جائے. مجھے یاد آیا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پورے ملک کا وہاں آخری جوڑ تھا نظام الدین میں، اور وہ بھی ان کا آخری بیان تھا. عجیب بات فرمائی بھائیوں، کارگزاریاں تو بہت آتی ہیں، اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع اور اتنی جماعتیں اور اتنی مسجدیں اور اتنے 4 مہینے والے اور اتنے سال والے اور اتنی مسرات کی، اتنے علماء کی کارگزاریاں بہت آتی ہیں. لیکن فرمایا ہر چیز کی قیمت اس کی اصلی صفت سے ہے. اور اس پر مثال دی کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، انگور کے خوشے کیسے لٹک رہے ہیں، منہ میں پانی آ جائے. انار، اس کو کھول کر اس کے دانے کہ منہ میں پانی آ جائے. اور سیبوں کو کیسا سجاتے ہیں اور اس کی خوبیاں ایسا ہے. ایپل اے ڈے کس ڈاکٹر اوے، ایک سیب کھا لو دن میں، ڈاکٹر صاحب سے کہا اپنے گھر بیٹھو، سارے وٹامنس اور ساری ضرورتیں جسمانی. فرمایا کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ، ایسے سجاتے ہیں پھلوں والے کہ دیکھتے منہ میں پانی آئے. آدمی غریب ہے، اس کے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے. روز بچے کہتے ہیں، اماں کہتی ہے
بیوی کہتی ہے بھائی سیب سیب سیب، ارے بھائی اپنے پاس تو کھانے کے بھی لالے پڑ رہے ہیں۔ وہ بھی گیا تو اس نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے آج تو سیب لے ہی جانا ہے، آج تو سیب لے ہی جانا ہے۔ اور اس نے بہت مشکل سے وہ سیب خریدا۔ اس کے وہ ساری خوبیاں، اس کے سارے وہ جو تاجر اور دکاندار کہہ رہا تھا اس سب کو سن کے کہ لے لوں۔ اور جیسے سیب لے کے گھر میں داخل ہوئے، بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، آج تو ابا سیب لائے ہیں۔ اہلیہ نے بھی کہا بہت دنوں سے کہہ رہے تھے، بہت خوش بہت خوش، اب سارا گھر جمع ہے، چھوٹے بڑے بہویں بیٹیاں سیب کاٹے جا رہے ہیں کہ کھائیں گے۔ اور لیکن جب کاٹا تو اندر میں کیڑے تھے، اندر سے سڑا ہوا تھا۔ بھائی اتنا دیکھتے ہی وہ کاٹنے والے اور لانے والے نے کہ تیرا ستیہ ناش جائے، کیا کہا تھا کیا نکلا، میرے پیسے حرام کے نہیں تھے، اور پھر اس کو بددعائیں دیتا ہے۔ وہ سیب جس کی یہ خوبیاں بیان کی گئی تھی کہ اب اس میں کیڑے چل رہے ہیں۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہری شکلیں، کیا بنگلے، کیا کوٹھیاں، کیا بڑے بڑے مکانات، کیسے مارکیٹ، کیسے کپڑے، کیسے سوٹ، کیسی 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 دنیا کے سامان اور فرنیچر اور مشینیں اور گاڑیاں اور یہ اور وہ اور یہ اور وہ دیکھنے میں۔ لیکن یہ کہ یہ دنیا ایک لوگ تمنا کرتے ہیں، اس لیے جب قارون کی دولتیں لوگوں نے دیکھی کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے ایک بہت بڑی جماعت پر جاتی تھی، اور خزانوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا ہے کیسا ہے، بے حد حساب۔ لیکن اس سے یوں کہا گیا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ یہ جو تجھے دے رکھا ہے، اس اپنی چیزوں سے، اپنے سامانوں سے، اپنی دولت سے جس پر تو اترا رہا ہے، اس سے اپنی آخرت بنا لے، اور اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور احسان کا معاملہ کر۔ لیکن جب اس سے کہا تو کہا واہ انما اوتیتہ علی علم، کسی نے نہیں دیا ہے، میری اپنی عقل دانش، میری اپنے سمجھ بوجھ، میری عقل، میں نے جب بہت اترایا تو وہی بات جب نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے خسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کی دولتوں کے ساتھ اور اس کے وہ سارے گودام اور سارے مالوں کے خزانے جتنے تھے ان سب کے ساتھ زمین میں دھسایا۔ خسفنا بہ وبدارہ الارض، اور حدیث پاک میں ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا۔ اس وقت ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اور وہ دھس رہا ہے، دولت کے گھمنڈ میں، دولت کی اتراہٹ میں، تکبر، گھمنڈ۔ اسی لیے پھر جب دنیا والوں نے دنیا دیکھی تو ایک طبقہ وہ ہوا جنہوں نے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولتیں ہوتی، ہمارے پاس بھی یہ خزانے ہوتے، یہ ہوتا یہ ہوتا۔ ایک بڑی تعداد میں دنیا کا لالچ اور دنیا
لیکن جن کو اللہ نے علم دیا تھا، نبیوں کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار رہے تھے، جیسے روزانہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ اصل زندگی تو علم و ذکر والی ہے، کہ جن کے پاس علم قرآن تھا انہوں نے کہا کہ یہ تم کس پر اترا رہے ہو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، کہ علم کے نتیجے میں، دین سیکھنے کے نتیجے میں، نبیوں کی تابعداری کرنے میں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں جو ملتا ہے کہ یہ کیا قارون اور کیا اس کا سونا اور کیا اس کی چاندی اور کیا اس کے خزانے، کہ ایک ایک جنتی کو لاکھوں لاکھوں گنا جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا، اہل علم نے یہ کہا۔ اور جن کے اندر مال کا لالچ تھا، جو دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ صرف دنیا کی چمک دمک، اچھل کود، دولتیں، عہدے، حکومتیں، بڑے بڑے منصب اور جانے کیا کیا فرنیچر، کیا کیا سامان، جو اس کو دیکھ کر اسی کو جانتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے آنکھیں بند۔ اللہ ہم کو معاف فرمائے، اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ ہم بھی ایسے غافل ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، قبرستان میں ہے، جنازہ دفن ہو رہا ہے، 5 یہاں کھڑے ہیں، 4 یہاں کھڑے ہیں، کوئی چپل والا ہے، کوئی موبائل والا ہے، کوئی کپڑے والا ہے، ان 5 کی بات سنو، وہ کپڑے کے ڈیزائن، کپڑے کی قیمت اور کپڑا کیسے، وہ موبائل، یہ چشمے، یہ سب ہے۔ ارے وہ قبر آواز دے رہی ہے، میں بڑوں بڑوں کو کھا چکی ہوں، دارا و سکندر اسی میں آئے ہیں، ایک دن تجھے بھی آنا ہے اور ہر ایک کو آنا ہے۔ قبر کہہ رہی ہے، قبرستان میں کھڑے ہیں، لیکن ہائے دنیا، ہائے دنیا، کپڑے والوں کے تذکرے کپڑوں کے، جوتے والوں کے جوتے کے، اور موبائل والوں کے موبائل۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، مزوں کی، خواہشات کی، لذتوں کی اور چٹخاروں کی، کھاتے نا چٹخاروں کے ساتھ، اور چیزوں کے چٹخارے، اس کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کرو، یعنی موت کو۔ حضور نے فرمایا کہ روزانہ آواز دیتی ہے قبر، جو زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر چلنے والوں کو خبر ہے، ایک دن آنا ہے، ایک دن آنا ہے، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، بہت بڑے عہدے پر ہے، کچھ ہے، جو آنا یہاں ہے، اور مٹی بن جائے گا، کیڑے کھائیں گے، اور کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا وہاں۔ اس لیے اس سے بھی کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، یہ بات تو کہی تھی اللہ نے قارون سے، لیکن قرآن میں نازل فرما کر قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو، او مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، دیہاتوں والو، شہروں والو، ملکوں والو، او عہدوں والو اور زمینداروں، او دولتوں کے ڈھیر میں اور سونے چاندی میں بیٹھنے والوں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ، اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے آخرت بناؤ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیغام سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، ہاں اتنی بات ہے، یہ اللہ خود اللہ کے نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، جتنا سونا، جتنی چاندی، جتنا پیٹرول، جتنا جو کچھ، اور روز نئی نئی کانیں، روز نئی نئی
تحقیقات، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، لیکن حضور نے پیغام سنایا وَإِنَّكُمْ لِلْآخِرَةِ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ اس لیے جب دین سیکھا جاتا ہے، حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں نور کیسے ہوگا، قبر کیسے پھینچے گی، قبر میں کتنے بڑے بڑے انگارے، اور قبر میں کیسا فرش ہے، ایسا سو جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں، فرشتے آئیں گے اور سلائیں گے، لوریاں گائیں گے، کہ اس کو جو خبریں دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ لیکن وہی بات، یعلمون ظاہرا من الحیات، عام طور پر کیا تاجر، کیا کاشتکار، کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، کیا مرد، کیا عورتیں، ایک دنیا کی چمک دمک اس پر، یہاں زیادہ کمائی ہوگی، یہاں زیادہ کمائی ہوگی۔ جیسے فرعون کا حال تھا نا، فرعون کیا ہوا، تربوز بیچتا تھا، تربوز گاؤں میں، اب تربوز گاؤں میں بہت سستے، 2 آنے کے، کسی نے اس کو لالچ دیا کہ یہاں 2 آنے میں بیچتا ہے، شہر میں چلا جائے گا سٹی میں تو 2 آنے کے بجائے 2 روپے میں بکے گا، اس کو بھی لگ گیا چسکا مالدار بننے کا، 2 تربوز ایک طرف، 2 تربوز ایک طرف گدھے پر لاد دیے اور چلنا شروع ہوا۔ اور یہ جو جب گاڑیاں چلتی تو راستے میں ٹول آتے ہیں نا، ٹول ناکے، ایک ٹول ناکے سے گزر رہا تھا، جی تجھے معلوم نہیں ہے ٹول ناکے پر دینا پڑتا ہے؟ سب میرے پاس تو یہ ہے تربوز، ایک ٹول ناکے پر ایک تربوز، دوسرے پر دوسرا، 3 پر 4 ٹول ناکے آئے جانے تک میں 4 تربوز ختم۔ اب گدھا بھی سر پڑ گیا کہ اس کو کیا کھلاؤں، تو اس کو چھوڑ دیا اور خود نے چادر کندھے پہ ڈالی اور قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا کہ یہاں تو اسی طرح کمایا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو روز جنازے آتے ہیں، جنازہ آیا تو جنازے والوں سے قبر کی فیس دے دی، قبر کے پیسے دیے نہیں؟ اب وہ بہت تعجب ہے، یہاں تو قبر کے پیسے کبھی دیے نہیں، کس نے دیے؟ ارے دے دو خامخواہ کے لیے، کون ڈیچی کرے اس کے ساتھ۔ ایک آیا شام تک میں اچھے خاصے جنازے اور قبروں کے فیس۔ ایک دن آیا وزیر کا جنازہ، تو اس کے ساتھ والے تو بہت بڑے بڑے افسران اور کون، اس سے بھی یہی قبر کی فیس۔ میں نے کہا بھائی یہ یہاں تو کبھی تھا نہیں، کس نے قانون بنایا؟ دے دو، چلو اس کو چپ کرو۔ اس کو دے دیا، قبر کو دفن کر کے چلے گئے۔ آیا الیکشن، اور اس کو جب اس نے اس طریقے سے لوگوں سے لوٹنا شروع کیا تو پکڑ کر اس کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ جیل میں ہے اور یہاں الیکشن ہے۔ وزیر تو مر گیا، اس کو دفن کر کے آ گئے کہ آپ کون ہو؟ لوگوں کی رائے، ارے وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا ذہین ہے، دیکھو تربوز لے کے آیا تھا وہ تو خالی ہو گئے اور اب لکھپتی بن گیا، اس کو یہ عہدہ دینا چاہیے۔ اس کو بنا دیا فرعون کو۔ اور نشہ ہوتا ہے، نشہ جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے، ایسے دولت کا نشہ، بڑے ماں باپ کی اولاد ہونے کا نشہ، بڑے خاندان کا ہونے کا نشہ، اس کو نشہ تھا دولت کا، کہ یا تو تربوز بیچتا تھا یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے بھیجا، اذهب إلى فرعون إنه طغى،
فقل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ونادى انا ربكم الاعلى. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، اس کو دعوت دو. میں تجھے سمجھاؤں، اللہ کا تعارف کراؤں، اللہ کیسے ہیں. کہنے لگا ہے کون اللہ، کیسے اللہ؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا بڑا پروردگار. یہ نشے جو ہے نا، نشے، اس لیے میں نے وہ حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا نشوں کی کمر توڑنے والی اور مزوں کی کمر توڑنے والی کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو. اس کو تو یاد ہی. اللہ تو اللہ ہے، ہر چیز پر قادر. اب آیا وہاں سیلاب اور وہاں پانی اور اس کی فوجیں اور اس کا نشہ روز، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. انہم لشرذمۃ قلیلون، ارے یہ تو مٹھی بھر کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، ہم ان کے ایک ایک کی. آیا جا رہا ہے اور دعوے کیا تھے؟ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، ملک میرے قبضے میں نہیں ہے اور نہریں میرے قبضے میں نہیں ہے، میں جس کا چاہوں اس کی کشتی جانے دوں اور جس کی نہ چاہوں نہیں جا سکتی. کیا ڈینگے مار رہا تھا اور کیا دعوے کر رہا تھا. جب خوب بیچ سمندر میں آیا ہے، پوری فوج کے ساتھ اللہ نے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان. ابے تیری ایسی تیسی، آج تیرا ایمان قبول نہیں ہے. ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اتنا ہے کہ تیرے وہ سارے نشے اور تیری وہ ساری ڈنگیں اور سارا تیرا وہ گھمنڈ و غرور، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے ہم دنیا کو قیامت تک دکھائیں گے. آج ہم تجھے بچا لیں گے، تجھے بچا لیں گے. آج بھی مصر کے عجائب خانے میں فرعون کی لاش لٹک رہی ہے، جو جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے. جیسے یہ میوزیم وغیرہ ہوتے ہیں نا، میوزیم میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مصر کے اس میوزیم میں فرعون کی لاش، کہ یہ ہے جو کہتا تھا میں خدا ہوں، میں یوں ہوں، میرے پاس جو تربوز بیچتے بیچتے یہ بنا تھا، اب لاش لٹک رہی ہے. اور ہر ایک کو، اسی لیے قرآن نے واقعات بیان کر کے نبیوں کے، پیغمبروں کے، امتوں کے، فرما برداروں کے، نافرمانوں کے صرف اس طرح کے واقعات بیان کر کے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، جن کی کھوپڑیوں میں عقل ہے، جو کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ یہ تھا اور یہ ہوا، یہ تھا اور یہ ہوا. اس لیے ہم کو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا، ان کے آنسو، ان کی ہچکیاں، بھائیوں کی کیا، اس کو یہ ابا کو بہت پیارا ہے، اس کو ڈبو دو، اس کو قتل کر دو. ایک بھائی نے کہا نہیں بھائی قتل مت کرو، اس کو کہیں لے چلو کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ گزرتا ہوگا تو نکال لے گا، بچ تو جائے گا، زندہ رہے گا، لیکن ابا کی آنکھ کا تارا نہیں بنے گا، پھر ہم لوگ، ہماری حیثیت بن جائے گی. یہ جو لوگوں کو اپنی حیثیت بنانے کے لیے پتہ نہیں دنیا کیا کیا کر رہی ہے، کس کی ٹانگ کھینچتی ہے، کس کا سر کاٹتے ہیں، کس کی دولت لوٹتے ہیں، کس کے چاقو اور وہ چھپوتے ہیں. ایک بھائی نے کہا نہیں بھائی قتل تو نہیں کرنا ہے،
حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا ابا جی یہ یوسف ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، ہمارے ساتھی بھیجو نا، ہم تھوڑا ان کو کیا گھما پھرا کے لائیں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تم جاؤ اور تم تو ماشاءاللہ ہٹتے کٹتے اور یہ اور کہیں دور نکل جاؤ اور میرے یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ ابا کیا باتیں کرتے ہیں آپ، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو اس کا بال نہیں بکا ہو سکتا۔ ابا نے بات قبول کر لی، لے گئے ساری اسکیم بنا کے اور ایک جگہ کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے نکالا، وہ تو اللہ کا نظام ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت کا مظاہرہ اور اللہ کا نظام۔ کنویں سے بھی نکالے گئے، جیل خانے میں بھی بھیجے گئے، اور زلیخا نے کیسی تہمت لگائی اور اس کے شوہر نے اس کو کیا کہا، اور پھر کتنے پھر وہ بھائی جنہوں نے مل کر ڈالا تھا ان پر حالات آئے، اور کیسے آئے حالات، وہی آئے ان کے در پر۔ حضرت اسماعیل بھائی جان صاحب عزیز مصر، ہم بھوکے ہیں، بچے ہمارے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، آپ اپنے پاس سے کچھ ہم کو ڈال دیجئے۔ تو جنہوں نے وہ اسکیم بنائی کہ ان کو بھیک مانگتا یوسف کے دروازے پر پہنچایا۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، حالات کو بدلتے ہیں۔ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو یہ حالات دکھاتے ہیں، اور جب قدر ہوتی ہے تو کس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ان صحابہ نے اسی لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، کچھ صحابہ دور بیٹھے تھے، حضور خود اٹھ کر ان کے پاس گئے، اب پوچھا کیا کر رہے ہو، جیسے ہم آپس میں پوچھتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے، ارے بھائی کیا کر، حضور نے ان سے پوچھا کیا کر رہے، نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے 600 سال کے کفر و شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھانے کے بعد ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ساری حیات صحابہ کے واقعات تینوں جلدوں کے، اور یہ حکایت صحابہ جو شیخ نے فضائل میں، ساری صحابہ کرام کی نعمتوں کی شکر گزاری کی کارگزاری ہے۔ جب کبھی کوئی تقاضا آیا، جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، آل کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ، اللہ کا حکم ہے دنیا آخرت بنے گی، وہ صحابہ نے کر کے دکھائے، اور ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا کہ ان کی راہ چلو، ان کے جیسے جینا سیکھو، ان کے جیسے مرنا سیکھو، ان کے جیسے رہنا سیکھو۔ تو وہ فرعون آج بھی لٹک رہا ہے، وہ قارون آج بھی دھس رہا ہے، فرعون لٹک رہا ہے، کہ کیا ہے کہ ساری دنیا کے لیے عبرت ہے۔ اس لیے کہ بہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی او کما قال علیہ الصلوۃ۔ بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ اور بندی جو اپنی خواہشات، اپنی منمانیوں اور اپنی جی کی چاہتوں پر کنٹرول اور قابو کرے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ بڑا نادان، بڑا ناسمجھ، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے پیچھے جانوروں کی طرح بھاگا جیسے کتا کتیے کے پیچھے بھاگتا ہے، نر مادہ کے پیچھے، گدھا گدھی کے پیچھے جسے بھاگتے، کہ بہت ناسمجھ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں، اپنی جی کی چاہتیں
کہ حلال کی، حرام کی، جائز کی، ناجائز کی اللہ راضی ہوں گے؟ قبر جہنم کا گھڑا بنے گا یا قبر جنت کی کیاری بنے گی؟ پل صراط سے گزرنا ہوگا یا کٹ کے جہنم میں؟ اس کو کوئی سوچتا نہیں۔ اور ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، کہ جتنے چاہے نشے کر لو، ہر نشہ اپنے وقت پر اتر جاتا ہے۔ دولتوں کا نشہ، خاندانوں کا نشہ، بڑے باپ کا ہونے کا نشہ، بڑے شوہر کی بیوی ہونے کا نشہ، یہ سب عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، کہ نشہ کسی کا رہا ہے نہ کسی کا رہا۔ یہ سورج کو دیکھتے نہیں ہو؟ صبح کو کیسا معصوم پیلا سورج جب طلوع ہوتا ہے بہت معصوم ہے، پھر اس کے بعد چڑھتا ہے، اور چڑھتے چڑھتے جب نصف النہار پر آدھے پر آتا ہے تو اچھوں کی ہمت نہیں ہوتی جو اس سے نظریں ملا لے، اس کی کرنیں ہے کہ آنکھیں چندیا جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ سوال کب ہوگا؟ پھر کہتے ہیں ایک مثل، دو مثل، کہ آج غروب کتنے بجے؟ کہتا یہ وہی ہیں جن سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، اب یہ ڈوب رہے ہیں۔ ہر کمال راز والے، ہر کمال راز والے، جو جتنا اچھلتا ہے اتنا سوال، اور سب سے آخری نشہ اترتا ہے موت پر، کہ وہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں، بیوی نہ بچے، باپ نہ بیٹے، بھائی نہ بھتیجے، کوئی نہیں۔ اس لیے ان کا خالی زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی گزارنے میں تو ساری مخلوقات برابر کی ہے۔ یہ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، رات روزانہ آتی ہے، روزانہ جاتی ہے، دن روزانہ چڑھتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے۔ یہ تو روز زندگی گزارنے میں زمین کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات کہ وقت سب کا گزر رہا ہے۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ انسان جسے اللہ نے اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، اور جس طرح اللہ ارحم الراحمین اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے رحمت للعالمین نبی دیے، الرحم الراحمین کے بندے ہو، رحمت للعالمین کے امت میں ہو، دو رحمت والوں کے بیچ میں ہو، اور انہوں نے تمہیں راستہ بتایا ہے۔ ان تعبدونی فاعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یاسین شریف میں ہے۔ یہ شیطان، یہ خواہشات، یہ منمانیاں، یہ اچھل کود، یہ دنیا کے سارے رنگ و روپ، ارے سیدھا راستہ یہ ہے قرآن والا، جو نبی اللہ کے پاس سے لائے۔ اور جزا اللہ عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، کہ آپ جو کچھ لائے اپنے ساتھ نہیں لے گئے، سارا امت کو دے کر، پہلے دن کی ایمان کی دعوت امت کے حوالے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور اتنے فضائل اور ایسے مسائل، جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کا چہرہ قیامت میں 14ویں رات کے چاند جیسا چمکے گا۔ فضائل بھی بتائے، ایک دفعے کا کلمہ کہ بندہ جب زمین پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، زمینوں کو آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش الہی کے سامنے جاتا، اور جب تک اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس وقت تک میں نے مغفرت کر دی جس نے کلمہ پڑھا۔ ہمیں اللہ نے وہ دولتیں دی ہیں، اس لیے ہمارے اجتماعات، یہ ہماری مجلسیں، کہ اللہ ہمیں نعمتوں کی پہچان بھی دے اور نعمتوں کی قدر بھی دے،
اس کے فضائل کی روشنی میں اور اس کے مسائل کی روشنی میں کہ اگر اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا تو کتنی سخت پکڑ ہے، اور اگر اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا تو اللہ کتنا نوازیں گے، کتنا نوازیں گے کہ پشتوں تک، پوتے پرپوتے اور ان کی نسلیں، جیسے صحابہ کی نعمت کی قدر کی، اسلام کی، ایمان کی، وہ اور پھر ان کے تابعین، تابعات، حتیٰ کہ مستورات، حضرت خالہ، حضرت بریرہ اور ازواج ان کی، کہ کیسے قربانیاں، کیسے مجاہدہ، کتنا اللہ نے نوازا، اور ان سے اللہ نے دین کا کام کیسے لیا۔ اس لیے میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے زندگی گزار کر دنیا سے جانا، اور ایک ہے زندگی بنا کے جانا۔ اس پر جو میں سنا رہا تھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کارگزاریاں بہت آتی ہے، اتنا بڑا مجمع تھا اور ایسی تشکیلیں ہوئی، ایسا ہوا ایسا ہوا، اور پھر کبھی پوچھتے تھے، ایک مرتبہ سری لنکا میں ہم تخت پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، اور کارگزاری ہو رہی تھی، اور ایک ساتھی سنا رہے تھے ہمارے یہاں اتنی مسجدیں، اتنی مسجدوں سے اتنی جماعتیں، اتنے 4 مہینے، اتنے چلے، اتنے اندر، اتنے باہر، اور کیا کیا سنا رہے تھے۔ سارا سنایا، حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو ان کا اپنی مسجد کے ساتھ کا تعلق کیسا ہے، اور قرآن کی آیت پڑھی، یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، کہ ایک قسم وہ ہے جو صرف اپنا نام چاہتے ہیں، ہم بھی تھے، ہم بھی تھے، ہم ہیں، ہم بھی ہیں، کرے کوئی، مرے کوئی، تھکے کوئی، پچے کوئی، نام ہمارا ہو، فلا تحسبنہم ان کو اللہ کے عذاب سے بچا ہوا مت سمجھنا، یہ قرآن کہہ رہا۔ حضرت جی نے وہ آیت پڑھی تھی، آج تک مجھے یاد ہے، کئی سال، 20-25 سال سے زیادہ ہو گئے، سری لنکا میں وہاں تخت پر بیٹھے تھے اور کارگزار ایک ساتھ، کہ ان سے پوچھو ان کا اپنی 2 گشتوں کا، اپنے سہ روزے کا، اپنے چلے، اور اس کے ساتھ اپنی کمائی، اپنا خرچ، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ ہیں۔ یحبون ان یحمدوا، اپنی تعریف کے پل باندھنے چاہتے ہیں، ہم بھی تھے، ہم بھی تھے، ہم بھی تھے، بما لم يفعلوا، کرنے والے کوئی، تھکنے والے کوئی، قربانیاں دینے والے کوئی، ہمارا نام، ہم بھی تھے، ہم بھی تھے، ہم بھی تھے۔ جس کو چاہے دھوکہ دے دو، اللہ خود کہتے ہیں فلا تحسبنہم بمفازة من العذاب، کرے کوئی اور یہ نام چاہیں، ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا مت سمجھنا۔ اس لیے دوستو، ہماری یہ مجلسیں، ہمارے اجتماعات، یہ صرف تقریروں کے نہیں ہیں، باتوں کے نہیں ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو جس بات کو کہہ رہا ہے خود اس پر عمل کر رہا ہو۔ کیوں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور کی ذات بابرکت جو پیغام آپ نے امت کو دیا ہے، جو ارشاد آپ نے فرمایا ہے، سب سے پہلے اس پر عمل حضور کا، اللہ کی ذات کا تعلق، اللہ کی عظمت، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے لمبے سجدے۔ ہم ایک مرتبہ وہاں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھے، ایک عرب ساتھی ہمارے تھے، کہنے لگے کہ آج میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں جہاں کبھی گئے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا چلو بھائی، وہ ہم کو لے گئے کہ وہ جگہ ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آدھی رات کو گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے، حضور گھر نہیں تھے، حجرے میں نہیں تھے، پھر برابر میں قبرستان، وہاں گئے،
जन्नतुल बक़ी, वहां भी हुजूर नहीं थे। अब आधी रात, अंधेरा, उस वक्त न लाइटें और ये कुछ नहीं था। कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा कि कहीं ज़ियारत हो जाए। और ये याद रखना, ये बात याद रखना, मन जद्द वजद, अरबी में एक कहावत है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है उसको मिलता है। जैसे हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु को मिला था। एक पादरी के पास रहते थे, वो मर गया, दूसरे के पास गए। अब पूरा खानदान आग का पुजारी था, आग पूजते थे। तीसरे के पास आए, कहने भाई ये मरा, वो मरा, तुम भी बीमार हो रहे, तुम्हारे पास, तुम्हारे बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इस पादरी ने कहा कि सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, उनका वक्त हो गया। इनको लग गई फौरन, अरे कहाँ आएंगे, कि वो अरब में आएंगे। बस इतना सुनना था, जैसे कहने भाई जिंदगी बदली के कैसे, के रायविन गए थे, क्या क्या आदतें थी, लेकिन अल्लाह ने जब 4 महीने लगवाए और कैसी आदतें बदली, कैसे तहज्जुद गुजार, और कैसे इशराक़ के पाबंद, और कैसे फराइज और हलाल की कमाई और बच्चों की भी तालीम, कि जिंदगियां बदलती है। अरब में तो हज़रत सलमान ने पूछा था कि वहां भी आदमी तो बहुत होंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह नबी आखिर ज़माने, कोई अलामत, कोई चीज? कि हाँ, एक अलामत तो यह है कि वो सदक़े का माल नहीं खाते, दूसरी निशानी यह है कि हदिये का माल कबूल करते हैं, और तीसरी निशानी उनके मोंढे पर एक कबूतरी के अंडे जैसी बोटी गोश्त की, वो खातम, वो नबूवत की मोहर है। यूं कहते हैं, यही रायविन में ही हमारे दुआ जो थे ना, रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, दुआ जो वो कहा करते थे, जिसके लगती है वो लगता है, जिसको लगती है वो लगता है, और जो लगता है खुदा उसको चलाते हैं। लग गए अब सलमान को। काफिला जा रहा था, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये हम तो अरब जा रहे हैं। मैं चल सकता हूँ? ले लो। काफिले वालों ने ले लिया। रास्ते में सारा खाना पीना जो कुछ था सब खत्म हो गया कि भाई अब क्या करें, कि एक अजनबी आदमी इसको बेच खाओ। तो हजरत सलमान को काफिले वालों ने एक यहूदी के हाथ बेचा, और उस यहूदी ने इनको बाग में काम पे लगाया, दरख्तों को पानी देना, खजूरें उतारना, ये वो। एक दिन बाग वाले के चचा का लड़का आया और बहुत आय शाय बक रहा था। तो उसके बाग वाले ने उसके चचा के लड़के ने कहा, भाई क्या बात है, क्या हुआ, इतनी गालियां, इतना बुरा? अरे क्या बताऊं तुमको, यहाँ एक आदमी है और वो कहता है कि मैं नबी हूं। बात सुन ली ऊपर हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला ने, कि अब अल्लाह पाक पहुंचा रहे हैं। जब आदमी चलता है, थकता है, पछता है, खुदा रास्ता दिखाते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, रास्ते हम खोलते हैं। और एक नहीं, कितने रास्ते, किस किस रास्ते से पहुंचते हो? कभी नमाज के रास्ते, कभी चिल्ले के रास्ते, कभी तालीम के रास्ते, कभी तस्बीह और जिक्र के रास्ते, कभी रात के अंधेरे के मोटे आंसुओं के रास्ते, अल्लाह तक पहुंचते। नीचे उतरे तो बाग वाले से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए मैं फारिग, नहीं काम करो, जाने नहीं दिया। फिर एक मौके पर मौका मिला तो थोड़ी सी खजूरें सदक़े की लेकर गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां क़याम था, जिस जगह, और सहाबा भी थे, तो
دیکھا تو حضرت سلمان نے آ کے یوں کہا یہ آپ لوگ بہت لمبا سفر اور پتہ نہیں کب کھایا ہوگا کیا کھایا ہوگا، یہ میرے پاس تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں. آپ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. وہ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان کے لہر دوڑ گئی کہ ایک کے بعد اللہ پاک راہیں کھول رہے ہیں. چلے گئے اپنے باغ میں کام کرتے رہے. ایک دن موقع ملا تو کچھ ہدیے کی کھجوریں لے کر آئے کہ وہ تو آپ نے قبول نہیں کی شرط، یہ تو ہدیے کی، ہاں رکھ لو ہم لیتے ہیں، ہدیہ قبول کرتے. اب انتظار ہے وہ مہر نبوت کیسے دیکھوں. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی تھی. اب چادر کے نیچے وہ مہر، اس میں کیسے دیکھوں. لیکن کیا یوں کہ مسل مشہور ہے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، جب خدا مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھنچ کے آتا ہے. زمزم کا کنواں کہاں ہے؟ زمزم کہاں ہے؟ مکے میں. اور گھروں میں کتنا آتا ہے؟ کنواں خود کھنچ کے آ رہا ہے. وہ زمزم جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا طعام و طعم شفاء و سقم، کھانے والے کے لیے کھانا ہے، بیمار کے لیے دوا بھی اسی میں ہے، بیمار کے لیے شفا بھی اسی میں. اب حضرت سلمان کو لگی ہوئی ہے کسی طرح مہر نبوت. خدا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. کیا کہنے اللہ کے رحمان و رحیم. وہ سلمان، وہ گھرانہ، وہ سفر، وہ یوں کہ جب آدمی تھکتا ہے، پچھتا ہے، قربانیاں دیتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں، ایک اللہ کی لو لگاتا ہے، اللہ راضی ہو جائے، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، آپ کا اتباع کرتا ہے. اللہ نے ہوا چلا دی، ہوا پر اللہ کا قبضہ. اللہ نے ہوا، اتنی زور کی ہوا چلی کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی اور وہ مہر نبوت نظر. آگے بڑھ کر سلمان نے بوسہ لے لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول، آپ ہی اللہ کے سچے رسول. کہاں سے چلے تھے، کیسے چلے تھے، کہاں بیتے تھے، کیا کیا محنتیں کی تھی، اب اللہ کے سن. اور یہ وہی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب دشمن نے مکہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور بڑی فوجوں کے ساتھ کہ رہے مکہ نہ مدینہ، نہ مکے والے نہ مدینے والے، اس ارادے کیا کرنا چاہیے. اس میں مشورہ دینے والے حضرت سلمان، انہوں نے کہا ہمارے یہاں تک جب کبھی کوئی دشمن چڑھ کر آتا ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں اور اس کے حساب سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے پسند کی اور ان کی رائے پر وہ خندق میں جو 10 جگہ 10 آدمیوں کی جماعت، 10 آدمیوں کی بات صحابہ کی، تم یہاں سے لے کے یہاں تک کھودو، تم یہاں سے لے کے یہاں تک کھودو. جیسے ہمارے بڑوں نے ہم کو بتایا کہ جس مسجد میں کام ہو رہا ہو، پابندی سے روزانہ کے، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ، کہ اللہ پاک ان کی کیسی مدد کرتے ہیں. وہ کھول رہے تھے اور جب تھک جاتے تو دوسرے حصے والے کے گھبراؤ مت، انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. جیسے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جس مسجد میں کام نہ ہو، جس مسجد میں کام ہے وہ اپنا دوسرا گشت وہاں شروع کریں، اپنے سیر روزہ وہاں شروع کریں، وہاں والوں کو تیار کریں. تو مسجد، اور ایسے کتنی مسجدیں تیار ہوئی اور کتنے گاؤں، کتنی بستیاں. ہوتے ہوتے، کھودتے کھودتے ایک چٹان آئی
اور چٹان کیسی؟ سب کے کدال پھاوڑے، سب نے جواب دے دیا اور وہ خود نہیں رہی اور وہ کام ادھورا ہے۔ اور صحابہ کا ایک مزاج تھا، جس کام کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے چاہے جو کرنا پڑے، جتنی بڑی قربانی دینی پڑے، کام پورا کرنا ہے۔ چٹان ہے سب کے حد، جو کھجوریں تھی وہ بھی ختم، پانی پینے کو نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں اللہ کے رسول، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم کسی مسئلے میں اٹک جاؤ، جب تم کسی مسئلے میں اٹک جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے۔ انہوں نے فوراً حضور کے حاضری، ایسی ایک چٹان آئی ہے اور ابھی کام باقی ہے، اور ہمارے پاس تو کھانے کو کھجور نہ پانی، پینے کو پانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا دے کر واپس، اچھا اوہو بھائی بڑی پریشانی ہے، اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد فرماوے۔ اور جیسے ہمارے بعض مطلب، اچھا تمہاری مسجد میں گشت نہیں ہے، تمہارے یہاں تمہاری مسجد کے 4 مہینے والے کیا 3 ہی ہے، 5 ہی ہے، 50 تو نمازی ہے، 4 مہینے والے کیوں نہیں ہیں سب؟ حضور نے خالی دعائیں دے کر واپس نہیں کر دیا۔ نفس نفیس، کیونکہ یہ ملکوں کے سفر کیے ہوئے جب تک خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، نیا مجمع نہیں آئے گا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانیوں سے قربانیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ سارا پرانوں کا مجمع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہم کو بتا دیا کہ کام اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ صحابہ نے پوچھا تھا اماں جان سے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو اماں جان نے پوچھا تھا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اسی کے سلسلے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا تعارف کرایا کہ حضور کہ عملی قرآن، ہم تو قرآن پڑھتے بھی نہیں، اور پڑھتے ہیں تو کتنا غلط پڑھتے ہیں، سین کو شین اور شین کو سین اور قاف کو قاف ہے۔ اس لیے کہ تجوید پڑھنا بھی ضروری ہے، صحیح پڑھو۔ اور یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرماتے تھے، اس محنت میں اپنا مزاج کھیتی والے کا بناؤ۔ جیسے کھیتی 50 بیگھہ زمین ہے اور قسم قسم کی پیداوار لینا چاہتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے اندر جتنی خضر و گھاس ہے، جتنے کانٹے، جتنی جھنگڑ، سب کو جڑ سمیت اکھیڑ کے پھینکتا کہ یہ دل زمین ہے، اللہ کا غیر جس شکل میں اندر جگہ لیا ہوا اس کو نکالو۔ لا الہ لا الہ، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، الا اللہ، ایک ذات اللہ۔ یہ پہلے دن کی دعوت ہے کہ کھیتی والا سب نکال دا، پھر بیج کے بویائی کا جب زمانہ ہوتا ہے تو عام طور پر پچھلے سال کا تو سارا کھا گئے، اور بیج بہت مہنگا ہے کہ چاہے جس بھاؤ ملے لیکن یہ لینا۔ وہ بیج لاتا ہے، اس کو بکھیرتا ہے، پھر خالی بکھیر نہیں دیتا، اس کو پانی دیتا ہے۔ اور مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہماری اس محنت میں کہ یہ نصرت، ایک ہے ہجرت اور ایک ہے نصرت، کہ نصرت نبی کے لگائے باغ کو پانی دینا، نبی کے لگائے باغ کو پانی دینا، ایمان کی جڑیں مضبوط ہو، نمازیں جاندار ہو، حضور والی نماز کے قریب جا رہی ہو، اخلاق، معاشرت، معاملات، کھانا کمانا، کہ جو کچھ حضور نے بتلایا
فرمایا کرتے کہ کاشتکار کا کہ وہ بیج ڈالتا ہے، دیکھنے میں تو ایک ایک گیا، لیکن بیج کی قربانی، ایک دانہ انگور کا، ایک دانہ تربوز کا، کتنی مٹیوں میں نیچے، واہ اللہ، واہ واہ اللہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، وہ اللہ زمین کا جگر پھاڑ کر اس دانے کو پاپل کی شکل میں، پھر اس کو بڑھاتے ہیں اور یہ کاشتکار اس کو پانی دیتا ہے۔ اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کاشتکار بھی جب پانی دیتا ہے تو پہلے پانی چیک کراتا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، صحیح ہے، پانی ہو، صحیح ہو، پورا ہو، انگور کو کتنا چاہیے، شریفے کو کتنا چاہیے، گیہوں باجرے کو کتنا چاہیے، کہ پانی ہو، صحیح ہو، پورا ہو اور وقت پر ہو۔ پھر خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، زمین کا جگر پھاڑ کر کیا لہلہاتے ہیں کھیت، چاولوں کے کھیت، گیہوں کے کھیت، پھلوں کے باغات، میوے، بادام، چلغلے، کہ پھر اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی، انما مثلی ومثل ما بعثني الله بالهدى والعلم كمثل غيث او كما قال عليه الصلاة والسلام، میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو علم و ہدایت بھیجی، علم بھیجا، قرآن، ہدایت بھیجی، اس کی مثال موسلادھار پانی کی ہے، پہاڑوں پر بھی گرتا ہے، سمندروں میں گرتا ہے، زمینوں میں گرتا ہے، کہیں زعفران اگاتا ہے، کہیں سمندروں میں موتی مونگے، اور کہاں کہاں کے پاری، کہ جب کہ حضور نے مثال دی کہ میرے والے علم کی مثال اس موسلادھار پانی کی طرح ہے، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، غریبوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، عوام میں، جوان میں، جو نبی والے پانی کو پیے گا، جو نبی والے علم کو لے گا۔ تیسرا نمبر اس لیے ہے علم و ذکر، جو سیکھے گا اور عمل کرے گا، کہ وہاں زعفران، وہاں کیا کیا، اور یہاں ایمان، یہاں تقوی، یہاں توکل، یہاں اللہ کی محبوبیت، اللہ کے یہاں کی مقبولیت، اور یہاں بڑی بڑی جنتوں کے سودے۔ کہ جس طرح پیاس لگتی ہے، آدمی پیاس میں پانی پیتا ہے، حضور نے اپنے پورے علم کی، اور جو قرآن آپ کے ساتھ آیا، اور جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی بات پیشن گوئیاں فرمائی، کہ اگر اس قرآن کو تم نے تھام لیا، زندگی میں اس کو جگہ دے دی، جس کو حلال کہا حلال، جس کو حرام کہا حرام، تو پھر تم ہی تم ہو، کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا، کوئی تمہیں بیچ نہیں سکتا، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، تمہاری نیتیں، تمہاری پاک دامانی، تمہاری کسی صفت کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ لن تضلوا ابدا، حضور نے فرمایا۔ خدا کرے ہم اس کو سمجھیں کہ جب، اسی لیے یہی پانی، مدینے والوں کے پاس پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کو کھجور، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، حضور ہیرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ آپ کے نسخے نے مدینے کی بھوک، مدینے کی پیاس، مدینے کی جو کچھ خراب ساری، کہ اب اس کو یثرب مت کہو، یہ مدینہ طیبہ ہے، اس کی مٹی، اس کی ہوائیں، اور اس میں کیا کیا انوارات کی بارشیں ہیں، کہ اب تک مدینہ منورہ کی کھجوریں دنیا کتنا کھا چکے ہوں گی۔
جن کے پاس کھانے کو کھجور کا دانہ نہیں تھا. حضور کے پاس کھجوریں تھی. ایک صحابی کہ انہوں نے رکھ لی کہ کیونکہ رکھ لے میں کہ نہیں گھر والوں کے لیے وہاں بھی کچھ نہیں ہے, تو پھر حضور نے اور دے دی. جن کے پاس کھجور نہیں, اب ان کی کھجوریں. یہ ہے اتباع سنت. نبی کی چال چلو, نبی کے کہے کو مانو, نبی کے کہے کو اپناؤ, اور اس سے زندگی بنتی ہے. صرف زندگی گزارنی نہیں ہے, زندگی بنانی ہے. اور زندگی بنے گی تقوی سے, زندگی بنے گی ایمان سے, زندگی بنے گی نمازوں سے, زندگی بنے گی قرآنی زندگی سے, زندگی بنے گی شرم و حیا سے, زندگی بنے گی پاک دامنی سے. کہ وہ بنی ہوئی زندگی کا نمونہ محمد الرسول اللہ, جس زندگی پر 24 گھنٹے خدا کا پیار, خدا کی طرف سے رحمتیں. کہ وہ کون؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارا نبی تمہارے نمونہ. زندگی ہم نے دی ہے تمہیں, اب تمہیں اختیار ہے. اس کو ضائع کر دو, برباد کر دو, معمولی بلکہ گناہوں پر خرچ کر دو, اس کا بھی اختیار ہے. چوری, ڈکیتی, غیبتیں, جھوٹ, بدفعلی, زناکاری, رشوتیں, سود, جھوٹ, اس پر بھی زندگی لگی. ایمان, تقوی, توکل, صبر, تحمل, اللہ کو راضی کرنا, تنہائی کے آنسو, یہ زندگی ہے. یہ کہ جس طرح حضور کا علم پانی کی طرح اگاتا ہے سب جگہ, یہ علم سے بھری ہوئی زندگی, یہ قرآن کو اپنائی ہوئی زندگی, گھریلو زندگی, کاروباری زندگی, سماجی زندگی, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, وہ سارا قرآن نے دیا ہے. کہ جب تم اس کو تھام لو گے اور زندگیوں میں جگہ دو گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مجمع ہوتے ہیں اور یہ جو بیانات ہوتے ہیں, یہ خالی تقریر نہیں. سب سے پہلے اللہ پاک کہنے والے کو عمل کی توفیق دے, اور سارا مجمع نیت کرے. ہمیں عمل کرنا ہے, ہمیں اس دعوت کو اپنانا ہے. اس کے لیے کھیتی والے کی طرح دلوں کی دنیا سے سارا غیر جتنا ہے جڑ سمیت پھینکنا ہے. اللہ کا بیج, اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, اس کا بیج دل کی زمین میں بونا ہے. پھر نبی والے علم کے پانی سے اس کو پانی دینا ہے. یہ ایمان بڑھے گا, یہ ایمان ترقی کرے گا, یہ ایمان کمال کی طرف چلے گا. اور جب ایمان آئے گا تو یہ ایمان راہیں دکھائے گا. من یؤمن باللہ یہدی قلبہ, جو اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بناتا ہے اس کے دل کو راستے دکھتے ہیں. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ بولنا نہیں چاہیے, یہ بولنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے دل کو آنکھیں کھلتی ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل ابصار, لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے جب سینوں کے اندر کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. جیسے کسی کی دو آنکھیں نہ ہو تو دیوار سے ٹکراتا ہے, گھڑے میں گرتا ہے, کچڑ میں, اور کسی گاڑی سے ٹکراتا ہے, اس لیے کہ آنکھیں ہی نہیں ہے. یہ کہ جب اندھے ہو جاتے ہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں, نہ آخرت کو سمجھتے ہیں, نہ خدا کے نبی کا آپ کا مرتبہ, آپ کی سنتوں کا احساس اور اس کو سیکھنا, آپ کا والا علم. کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں تو اللہ سے, رسول سے, آخرت سے, عذاب سے, ثواب سے, اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. خدا ہمارے دلوں کو روشن کر دے, ایمان سے, اعمال سے, اخلاق سے, حضور والے علم سے, قرآن کے علم سے, کہ یہی ہمارا تیسرا نمبر ہے. اس کو سیکھنا سکھانا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو لگی تھے آگ کے پجاری, کیا بنے, کہاں سے کہاں پہنچے, قربانیوں پر یہ ہوا. سورہ بروج میں جس شہزادے کا واقعہ ہے, بادشاہ تھا, اس کا ایک بیٹا تھا. بادشاہ چاہ رہا تھا کہ میرے بعد تو گدی پر یہی آئے گا,
اور پتہ نہیں کیا کرے گا. تو میرے بعد میرے والا جو کفر و شرک کا مذہب ہے، میں وہ تو اس کو جادو سکھانے کے لیے اس کو بھیجا. لیکن کیونکہ جب کسی کی قسمت جاگتی ہے، جب اللہ کسی کا نصیبہ جگاتے ہیں، روزانہ دربار سے جا رہا ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ یہ جا رہا اس کاہن کے پاس اور اس جادوگر کے پاس. اللہ نے قسمت میں اس کی مدد کی. راستے میں ایک مولوی صاحب مل گئے اور مولوی صاحب نے اس کو کلمہ سکھایا. اور کلمے کی طاقت، ایمان کی طاقت، ایمان کا نور، ایمان پر اللہ کا فیصلہ، وہ جتنا سن. ایک دن راز کھل گیا. آیا دربار میں، ایک آدمی کو آنکھوں کی تکلیف تھی. اب وہ بادشاہ کا آدمی، کوئی علاج میں کسی علاج میں کمی نہیں، لیکن کوئی علاج کارگر نہیں. یہ آیا مدرسے سے مولوی صاحب کے پاس سے پڑھ کے، اس نے کچھ پڑھ کے دم کیا اس کی آنکھیں، اور سارے دربار میں اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا. بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ہو، میں تو اس کو جادوگر بنانے بھیجتا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا مولوی بن کے آیا. ڈبو دو اس کو، گرا دو، پہاڑوں کا سفر کراؤ اور اوپر چوٹی سے پھینکو، مر جائے پاپ ختم ہو جائے. بادشاہ کا کہنا تھا، لے گئے، اوپر سے گرایا. لیکن فرشتوں نے ایسا لیا جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی. جیتا جاگتا، ارے مرا نہیں، کہ مرتا تو وہ ہے جس کو وہ مارتا ہے. اس کو سمندری سفر کراؤ. جیسے لوگ جاتے ہیں نا پکنک کرنے، جب گہرا پانی آئے تو وہاں ڈال دو. وہ بھی کیا، وہاں سے بھی جیتا جاگتا آیا. ارے تم مرا نہیں، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں جو کہوں وہ کر لو. کیا پھانسی لٹکاؤ، مجھے پھانسی پر لٹکاؤ، اور کچھ نہیں، نہ توپ نہ گولا نہ یہ وہ، صرف اتنا کہہ کر بسم رب حاضر غلام کہہ کے تیر چلا دو، میری لاش نیچے آ جائے گی. وہ تو سب یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح، بادشاہ بھی یہی چاہ رہا تھا، پبلک بھی یہی چاہ رہی تھی کہ کسی طرح یہ مرے اور پاپ کٹے. لٹکایا، یہ چلایا، بسم رب حاضر. جس اللہ کو میں مانتا ہوں اس کے نام کی طاقت دیکھو، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسا ہے. اس کے نام، جب تیر چلایا لاش نیچے آ گئی. لیکن پورا ملک اور پوری قوم جتنی تھی وہ سب وہاں جمع تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے. سب نے ایک زبان، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب. آج کے بعد ہم بھی اس اللہ کو مانیں گے جس کے نام کی طاقت ہے. اس لیے جو ہمارا ذکر ہے نہیں وہ یوں نہیں ہے. خدا کرے ہم 6 نمبروں کو، اس کام کو سمجھیں اور اس کے لیے محنت کر کے اپنے اندر میں اس کو اتاریں. اور سب سے پہلا کہنے والا، ایک کی قربانی پر پوری قوم. لیکن اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے. جب زندگیاں، وہی بات، آوارہ گردی میں، من مانیوں میں، جی کی چاہتوں میں جب لگتی ہے تو پھر، اس لیے میں نے کہا تھا ایک ہے زندگی کا گزارنا اور ایک ہے زندگی کا بنانا. جب آوارہ گردی میں، من مانی میں، جی کی چاہتوں میں، دنیا کے نقشوں میں، تو پھر وہ سامری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے دعوت کے تقاضے پر، اور اس نے یہاں جادو کیا اور بچڑا بنایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، خدا تو یہ تھا. اس کی وجہ سے وہ خود مرتد ہوا اور پوری قوم بنی اسرائیل کے ہزاروں ہزار برباد ہو گئے. جب زندگیوں کا وقت برباد اور آوارہ گردیوں میں اور اپنی منمانیوں میں اور اپنی جی کی چاہتوں میں لگتا ہے تو ایک کے ہاتھوں لاکھوں برباد ہوتے ہیں. اور جب اپنے اسی لیے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونے میں دی. جب حضور کے نمونے پر
اتباع سنت پر، شریعت سنت کے مطابق لگے گی تو ایک ایک فرد ملکوں کی اور قوموں کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے قربانیاں ہے۔ یہ خالی باتوں سے نہ میرے میں آتی ہے نہ آپ میں۔ خدا ہمیں تمہیں اس کے لیے قبول فرماوے۔ اس لیے اب کس کی کتنی باقی ہے اس مجمع میں کسی کو پتا نہیں، میری خود کو کہ یہ بول رہا ہوں یہ بھی بات پوری ہو گیا اس سے پہلے۔ اس لیے فیصلے کرو زندگیوں کے، فیصلے کرو زندگیوں کے۔ آج کے بعد جتنے سانس ہیں، آج کے بعد جتنے گھنٹے گھڑیاں دن رات ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر گھر ہر در ہر فرد بشر تک پہنچ جائے اور خدا ہمیں استعمال کر لے۔ اور مرتے مرتے جیسے حضرت یعقوب و ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو جمع کیا تھا، بیٹو ہم تو ہمارے بعد کیا کرو گے؟ نعبد الہک و الہ ابراہیم اسحاق، ہم آپ کے بعد وہی جس کے آپ عبادت کرتے تھے، یوں کہ اپنے گھروں کی اپنا گھروں کا ماحول، اپنے بچوں کو توحید خالص، اللہ ہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، قرآن کی تعلیم، اس کو سیکھنا سکھانا اور اس کے اتباع سے زندگی بنانا، اور اس سب کے نتیجے میں آخرت میں ہنستے کھیلتے سکرات لوگ رو رہے ہیں اور یہ فرشتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ قبر کھینچنے والی دنیا کے اندر دفن ہو گئے اور فرشتے سلا رہے، نم کر جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں ایسے سو جا، اور پھر حشر کے میدان میں، اور پھر جوق در جوق وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، جنہوں نے یہ صفت پیدا کی ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا تھا کہ زندگی کے صفات سے آراستہ کرنی، خالی اتنا نہیں کہ سیب کافی ہے اور انگور ایسے ہے، اس میں کیڑے نہ ہوں۔ یہ زندگیاں حسد سے، کپٹ سے، کینے سے، کسی کی تحقیر سے، لوگوں کو ستانے سے، اس سے پاک ہو کر اللہ کے تقوی کے ساتھ بن رہی ہو تو یہ جوق در جوق وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، یہاں تک کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے فرشتے طبتم فادخلوها سلام من ربکم، تمہارے پر سلام ہے تمہارے رب کا، آ جاؤ جنت میں جس کے لیے تم نے کیا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں وہ بات یاد رکھنا کہ دی ہوئی دنیا سے اللہ ہمیں آخرت بنانے والا بناوے، اور اس کی یہ محنت ہے، اس محنت کی یہ شکل ہے۔ اللہ ہمیں ان ساری غلط فہمیوں سے نکال کر ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی رحمت للعالمین کے، بندگی کے لیے ہیں، نبی کی چال چلنے اور نبی کے اتباع کے لیے، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے عالم کے چار سمتوں میں ہواؤں کی لہروں میں اس کی دعوت دینے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب بتاؤ ہمت کر کے زندگیوں کے فیصلے کون کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ آج کے مجمع سے مجھے یہی امید ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ ماشاءاللہ جی، فرماؤ ہمت کر کے۔